أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام چاہنے والوں کو پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 15 رمضان المبارک اور عشرہ مغفرت سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیشہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور آج 15 رمضان اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ولادت کا دن بھی ہے اور آج انہی پر ہم تذکرہ کریں گے، انہی کی شان بیان کریں گے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ جو شخص کسی ایسے کو دیکھنا چاہے کہ جو گردن سے لے کر روح مبارک تک سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہے تو وہ میرے حسن کو دیکھ لے.
یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو اتنی وہ تھی کہ انہیں دیکھنا ایسا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. اور امام حسن نے فرمایا امام حسین سے کہ اے حسین مجھے دھوکے سے زہر دیا جائے گا اور اس کی وجہ میری شہادت ہوگی، لیکن کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کے دن کی طرح نہیں پایا جائے گا. دیکھیں کیا مرتبہ تھا. اللہ پاک نے ظاہر نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں. اور ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر بھی کہا ہے، میں چاہوں گا وہ بھی میں پیش کروں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا مقام کہتے ہیں. اپنے خوبصورت پینل کا میں تعارف کرواتا ہوں جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب آپ کا. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. علامہ صاحب سب سے پہلے مختصر سا خراج عقیدت پیش کریں آپ امام حسن کو علیہ السلام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خراج عقیدت کیا پیش کیا جائے. وہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ماں سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور جن کے والد گرامی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جن کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور جن کے نانا جان سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور اس سے بڑا کیا کہا جائے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد نماز پڑھائی عصر کی اور باہر تشریف لائے تو سیدنا امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. انہیں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کندھے پر رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کے یہ خلیفہ چلنے لگے تو سامنے سے سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے تو آپ نے امام حسن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے علی بچہ تمہارے مشابہ نہیں ہے. مولا کائنات ہنس پڑے کہ یہ رسول اللہ کے مشابہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ موجود مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری آپا. السلام علیکم آپا. آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپا. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ خراج عقیدت پیش کریں حضرت امام حسن علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو بلکہ جہاں تک آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے تمام ناظرین کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے برکت و رحمت اور سعادتوں کا خزینہ بنا دے. آمین آمین ثم آمین. زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور. اللہ اکبر. زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور. رقصہ ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا شعور جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سن 2 ہجری تھی کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد ہوا ہے. اور سن 3 ہجری میں 15 رمضان تقریباً 9 مہینے گزارنے کے بعد جواب سورہ کوثر بن کر جواب تانے ابتر بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کونین کی آغوش میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نور چمکا. سب کو معلوم ہے کہ مکے کی سرزمین پر جبکہ لوگ ابتر کے تانے دے رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر سورہ کوثر کا نزول ہوا اور 3 برس تک کی سورہ کوثر دروازے خانہ کعبہ پر آویزہ رہی. اور جب 3 برس کے بعد ما ھذا کلام البشر یعنی وہ عرب جو اپنے آپ کو فصحا اور ادبا کہا کرتے تھے وہ سر پٹک کے رہ گئے. کہا کہ ما ھذا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے. تو سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آج پوری دنیا میں سادات کرام موجود ہیں اور جہاں جہاں بھی نظر جاتی ہے وہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست خراج عقیدت پیش کیا. میرے اس طرف ترازیہ ناصر معروف نعت خواں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا ترازیہ بتائیں رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر. آج میں نے کہا کہ انٹرو آپ سے لوں نا کیونکہ 15 دن گزر گئے
کچھ سوالات نہیں کیے میں نے آپ سے نا, تو میں نے کہا آج آپا میں نے کہا سوالات کروں. بالکل. اچھا رمضان کیسا اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ؟ بہت اچھا گزر رہا ہے. ہمارے ساتھ کیسا افطار گزرا؟ تو آپ ہی کے ساتھ گزرتا ہے. جی کیسا گزرا ہمارے بہت ساتھ؟ اچھا گزرا. ظاہر مختلف آپ فیملی کے ساتھ ایک الگ ہوتا ہے مزہ افطار کا. لیکن فیملی والا افطار بہت یاد آتا ہے. وہ تو ظاہر یاد آتا ہے, فیملی والا تو آپا ہر چیز ظاہر ہے ہماری فیملی تو فیملی ہے. ہاں فیملی تو فیملی ہے. لیکن یہ بھی ایک فیملی بن گئی ہے, تو یہاں بھی بہت مزہ آتا ہے. اچھا ہماری افطار میں ایسی کیا چیز کی کمی ہوتی ہے جو آپ کہتی ہیں کہ یہ بھی اگر ہو تو پھر افطار کا مزہ دوبارہ ہو جائے؟ امی کے پکوان. امی کے یہاں آپا کے پکوان کے ہم کھلاتے ہیں آپ کو؟ نہیں ایکچولی امی بہت ڈفرینٹ چیزیں بناتی ہیں, لائک اسٹک ہو گئی, ڈرم اسٹکس ہو گئی, اور امی کے اسپیشلی جو چکن کے پکوڑے ہوتے ہیں وہ. ہم نے ترازیہ کی امی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہوا ہے. اچھا تو آپا کسی دن ایسا رکھیں گے نا کہ ترازیہ کی امی کو بلا لیں گے اور انہی کی طرف سے جو ہے افطار ڈنر یہیں کر لیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. اچھا قاری اسامہ رحمانی صاحب, معروف قاری آپ ماشاء اللہ, پاک نے آپ کو بڑی زبردست آواز دی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں. اچھا قاری صاحب رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت زبردست ماشاء اللہ. تراویح کہیں پڑھا رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ تراویح بھی چل رہی ہے الحمدللہ, ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہے آپ کے ساتھ ہی. بہت اچھا ماشاءاللہ سفر جا رہا ہے الحمدللہ. آج 15 روزے ہو گئے الحمدللہ, ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں چلا, یقین کریں. ایسے ہی دیکھتے دیکھتے یہ ماہ مبارک بھی چلا جائے گا. چلا جائے گا چلا جائے گا. بس اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی. اچھا قاری صاحب میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ اس کو رکھ لیں تو جب بھی آپ نماز پڑھائیں یا تراویح کی جب دعا کریں تو میری امی کی مغفرت کے لیے آپ لازمی آپ دعا کیجیے گا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا قصص الانبیاء, بلکہ قصص الانبیاء سے پہلے ہم لے لیں گے قصیدہ برودہ شریف, اور ہمارے مہمان بھی آئے انہیں بھی ویلکم کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میں تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا سیگمنٹ ہے قصیدہ برودہ شریف کا, لیکن ہمارے مہمان ہمیں جوائن کیے ڈاکٹر فوزیہ جو کہ ایم پی ہیں MQM پاکستان کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں طبیعت خیریت ٹھیک ہے؟ سے ہوں. آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. نہیں مجھے بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنے قیمتی وقت میں سے. ظاہر ہے آپ عوامی نمائندے ہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ رمضان الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہر شخص کے لیے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں, ویسے تو پورا سال میں بلیسنگز آتی ہیں, لیکن اس مہینے میں خاص بلیسنگز ہوتی ہیں, اور یہ ہم تمام مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے, اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارے. ہم چونکہ عوامی نمائندے ہیں تو اتنا وقت نہیں گزار سکتے, یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے راشن کے حوالے سے یا اور کسی طریقے سے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ بجائے کہ کسی بھی طرح ان کی خدمت ہو سکے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں جب ہم اسلام کی روح کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ سب سے زیادہ آپ خدمت کریں لوگوں کی, لوگوں کی خدمت کریں, انسانیت سے پیار کریں, جی بالکل خیال کریں. باجی کی شخصیت بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اور گفتگو کریں گے, اور بلکہ آپ جس طرح کے سوالات چاہتے ہیں وہی سوالات انشاءاللہ میں کروں گا ان سے. بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ قصیدہ برودہ شریف پیش کریں, اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت, فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدن كحالي على سري بمستتر عدن كحالي على سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سیگمنٹ اپنا قصیدہ بدا شریف جو کہ پیش کیا تراز ناصر اور قاری اسامہ رحمانی نے، اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے ابھی ہے قصص الانبیاء. لیکن قصص الانبیاء سے پہلے میں چاہوں گا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، یہ ہم قصیدہ بدا شریف جو پڑھتے ہیں اس کی کیا برکتیں ہیں؟ مختصر سا. جی مختصر سے جو یہی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف نبی کریم علیہ السلام پر امام بصری رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ایک درود پاک ہے، اور یہ انہوں نے جب ان کو فالج کی بیماری ہوئی تھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر یہ تقریباً 100 سے زیادہ اشعار لکھے تھے اور اس پر بڑا کام ہوا ہے. اور جب خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان کو اتنا پسند کیا اور اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو واقعتاً وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی اور اللہ کریم نے آپ کو فالج کی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اس میں بندہ نبی علیہ السلام کے رابطے میں ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. یعنی درود پڑھتا ہے اور نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے. جیسے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ مجھے اس کی طرف متوجہ کرے گا یہاں تک کہ سلام پڑھنے والے امتی کے سلام کا میں جواب دوں گا. تو جب تک بندہ یہ پڑھتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے رابطے میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی برکت ہے. تو قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں ہیں، اور ہم نے ظاہر ہے ہمارا نشریات شروع ہوتی ہیں اور ہم قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ قصص الانبیاء، آج کس نبی کا آپ ذکر کریں گے؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز سیدنا یونس بن متی علیہ السلام کا ذکر کریں گے. اچھا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے اس خصوصی سلسلے کے اندر خصوصی پروگرام میں ذکر کرنے والے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام کا. سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم کے اندر
4 سے زیادہ مقامات پر ذکر کیا گیا، اور یہ نام نامی اسم گرامی اللہ نے آسمان سے اپنے محبوب پر نازل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام متا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نینوا، موصل اور دریائے دجلہ کے کنارے جو بستیاں آباد تھیں ان کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے 40 سال تک قوم کو بت پرستی چھوڑنے کا حکم اور اللہ سے جوڑنے کا حکم دیا، لیکن جب 40 سال گزر گئے اور قوم کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا، الٹی انہوں نے تکذیب کی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب کریم، یہ قوم میری تکذیب کر رہی ہے، یہ تیری طرف نہیں آ رہی، توحید کو نہیں مان رہی، یہ بتوں کی عبادت نہیں چھوڑ رہی۔ تو اللہ کریم نے آپ پر وحی نازل کی کہ ہم ان پر عذاب کو نازل کریں گے۔ ادھر عذاب کو نازل کرنے کے آثار بتائے گئے، ادھر قوم کو پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام نے دعا کر دی ہے، اب عذاب آنے والا ہے۔ ان کے بڑے مل کر بیٹھے، آپس میں مشاورت کی کہ ہم دیکھیں گے اگر آج رات یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر آپ یہاں ہی مقیم رہے تو اللہ کا عذاب رک جائے گا۔ جب انہوں نے رات کو دیکھا تو یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، اللہ کریم نے عذاب کے آثار بھیجے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ صبح آسمان سیاہ پڑ گیا، ہر طرف سے نینوا اور موصل اور دریائے دجلہ کو تاریکیوں نے گھیر لیا، مگر ان کے بڑے اسی وقت میدان میں نکلے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، عذاب کو روک لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب ان سے رک گیا، مگر آپ کو یہ خبر نہ پہنچی اس وقت کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یہاں رک کے ہم ایک بات بتا دیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ جب فرعون دریا کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا، اس نے توبہ کی، اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ چونکہ فرعون عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد، مزہ چکھنے کے بعد توبہ کر رہا تھا، مگر قوم یونس عذاب کے آثار نظر آنے سے پہلے توبہ کر رہی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے عذاب کے آثار، مشکلات دیکھنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ یونس علیہ السلام نکلے اور یہاں تک کہ آپ کو اندیشہ ہوا اگر عذاب میں تاخیر ہو گئی تو یہ قوم مجھے پکڑ کے شہید کر دے گی، کیونکہ روش تو یہی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آپ دریا کے پاس گئے اور اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن کریم اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے کہ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو رک گئی۔ اس زمانے میں اگر کوئی اپنے آقا کے سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا تھا تو کشتیاں رک جایا کرتی تھی۔ اس وقت ملاح نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اپنے آقا سے اس طرح ہو کہ ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے؟ یونس علیہ السلام کہنے لگے عذاب میں تاخیر ہو گئی تھی، میرا آقا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور میں تھوڑا سا یہ کہ عذاب میں تاخیر ہو گئی ہے کہیں میری قوم مجھے شہید نہ کر دے، میں ہی وہ ہوں۔ انہوں نے آپ کو دریا کے اندر پھینک دیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی پر وہی فرمائی کہ یہ یونس بطور غذا تیرے پیٹ میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو تیرے پیٹ میں بھیجا ہے، تو ان کی حفاظت کر۔ جب آگ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو قرآن کریم اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے قاری محمد اسامہ رحمانی صاحب زیدہ شرف آیات طیبات کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک تو آسمان سے رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کا اندھیرا، ان تاریکیوں کے اندر جو دعا کی یونس علیہ السلام نے، آج وہ میری ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹے اور ہر بھائی کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یہ دعا کرتے رہے یا 7 دن تک کرتے رہے یا 12 دن تک کرتے رہے، تاہم مچھلی کے پیٹ میں دعا تو یہی تھی۔ مچھلی نے لا کے میدان کے قریب پھینکا۔ قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا کہ چٹیل میدان تھا، وہاں ہم نے کدو کا پیڑ اگا دیا۔ کدو کا پیڑ تو نہیں ہوتا، اس کے بیل بوٹے ہوتے ہیں، مگر معجزہ یہ تھا کہ وہ پیڑ نما بن گیا تھا، اور یونس علیہ السلام کی جلد مبارک انتہائی نرم ہو چکی تھی، انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ اس پیڑ کے نیچے سایہ ہوا، آپ بیٹھ گئے۔ یہ بھی منظر تفاسیر میں اندر نقل کیا گیا، ایک بکری آتی، ہر روز اپنا تھن ان کے منہ میں دیتی، وہ خوراک لیتے رہتے۔
یہاں تک کہ آپ طاقتور بن گئے، اور طاقتور بننے کے بعد جب اب دوبارہ نینوا کے علاقے میں گئے، موصل کے علاقے میں، آپ نے اپنی قوم کو دیکھا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہیں اور یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آپ خوش و خرم انہیں مزید تبلیغ کرتے رہے اور یہ قوم وہاں آباد رہی۔ قرآن کریم نے اس منظر کو بھی بیان کیا، نافرمانیوں کے بعد، بتوں کی بت پرستی کرنے کے بعد جب قوم یونس نے توبہ کی تھی تو ہم نے ان کے لیے زمین کو نفع بخش بنا دیا، آسمان سے رحمت کی بارشیں برسنے لگیں، ان کے مویشیوں میں ترقی ہونے لگی، ان کے بچوں میں ترقی اور نیک صالح ہونے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ جب قوم اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کرتی ہے تو اللہ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور اپنے انعام اور اکرام کو نازل بھی کرتا ہے۔ تبھی تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ابن ماجہ میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حرف آخر ہمارے اس خصوصی سلسلے میں یہ ہے، کچھ بندے تو ایسے بھی ہیں اللہ کے جو اس کی بارگاہ میں کئی سال تک گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، یبدل اللہ سیئات حسنات، جب ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ انہی گناہوں کو نیکیاں بنا کر مومنین کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور یونس علیہ السلام کی دعا وظیفہ دیے دیتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو، جو بندہ اپنی دعا کے اندر 3 مرتبہ آیہ کریمہ پڑھے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور مشکلات سے نجات ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، جو کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اب میں ہمارے موضوع کی طرف آؤں گا، جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالم اور ہم، جس میں علماء کرام سے بات کرتے ہیں، ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اور آج ولادت ہے عزت امام حسن علیہ السلام کی، تو میں سب سے پہلے بات کروں گا ڈاکٹر ثروت عسکری آپ سے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام سے حضور کی محبت کیسے تھی؟ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور عالم کمسنی میں آئے اور کہا کہ اماں جان ہماری خوشخطی، ہماری لکھائی کا فیصلہ فرما دیجئے کہ کس نے زیادہ اچھا لکھا ہے، اور اپنی تختیاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے پیش کی۔ اب جناب اگر ہم اپنے بچوں کو، وہ بچے تختی کا نام نہیں جانتے، وہ شکل ہی نہیں جانتے، مگر طرز تحریر کی حفاظت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بچے تو نہ اردو لکھنا جانتے ہیں، نہ انگلش لکھنا جانتے ہیں، وہ رومن میں لکھتے ہیں، رومن میں سوچتے ہیں، رومن میں پڑھتے ہیں۔ مگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تحریر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ خط کوفی جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرز تحریر تھی، آج تک دنیا میں موجود ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ماں تھیں، بہت جلدی خود فیصلہ فرما سکتی تھیں، مگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا جان علی مرتضیٰ شیر خدا آئیں تو وہ فیصلہ کر دیں۔ یعنی ماں جو ہے وہ باپ کے اور بچوں کے درمیان میں جنریشن گیپ ختم کر سکتی ہے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جناب شیر خدا علیہ السلام کی جانب متوجہ کیا، اور جناب شیر خدا مولا کائنات جب گھر میں تشریف لائے اور جب بچوں نے پوچھا کہ بابا جان کس کی تحریر، کس کی لکھائی، کس کی خوشخطی زیادہ اچھی ہے، تو مولا کائنات بھی اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتے تھے، مگر مولا کائنات نے فرمایا کہ نانا حضور آ جائیں تو وہ فیصلہ کریں گے۔ یعنی یہ ایسے اسباق ہیں ہماری زندگی کے، آج کس گھر میں بزرگ نہیں ہے، نانا نانی موجود ہیں، دادا دادی موجود ہیں، مگر وہ عضو معطل کی حیثیت رکھتے ہیں، نہ بچوں کو کچھ پڑی ہے کہ وہ بزرگوں کے پاس جائیں، نہ ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بزرگ بچوں کو کچھ کہیں، مگر مولا کائنات اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا طریقہ یہ تھا کہ بچے نانا جان کے پاس گئے اور کہا کہ نانا جان کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے، اور نانا جان کون؟ جو کہ رحمت العالمین رسول وجہ تخلیق کائنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے، مگر عین اس وقت گھر میں ایک مہمان کی آمد ہو گئی۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہر مہمان بلائے جان نہیں ہوا کرتے، مہمان رحمت ہوا کرتے، مہمان زحمت نہیں ہوا کرتے، اور اس مہمان کو تو عادت ہے
اس گھر کے مسائل سالو کرنے کی. کبھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر آ گیا, کبھی جناب فاطمہ زہرا کی چکی چلانے کے لیے آ گیا, کبھی شہزادی کونین کے بچوں کا جھولا چلانے کے لیے آ گیا, اور کبھی عید کے دن لباس عید کی ضرورت پڑی تو اس نے آ کر دروازے پہ دستک دی, دق الباب کیا اور اپنا ڈیزگنیشن, اپنا عہدہ چھوڑا کہ انا خیاط الحسنین, میں رضوان جنت نہیں بلکہ خیاط الحسنین ہوں. اور جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین اس فیصلے کو لے کر آسمان پر تشریف لے گئے, اور آسمان سے فیصلہ ہوا, بارگاہ عزتی سے فیصلہ ہوا کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سے بہتر کون ہے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے والی. یعنی یہ وہ مقدمہ ہوتا کہ جتنی سرعت کے ساتھ آسمانوں پہ گیا اتنی سرعت کے ساتھ زمین پر آیا, یعنی آسمان والے زمین والوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور مقام کون ہے. اور جناب فاطمہ زہرا نے اپنا ایک گلوبند توڑ کر زمین پر ڈالا اور 3 موتی امام حسن مجتبیٰ نے اٹھا لیے, 3 موتی امام حسین علیہ السلام نے اٹھا لیے, اور 1 موتی کے اوپر فیصلہ تھا ونر کا, اور وہ موتی درمیان میں پڑا ہوا تھا اور قریب تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کوئی بھی اٹھا دے. اور ایک مرتبہ جبرائیل امین آگے بڑھے, اپنا پر مارا اور اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے, آدھا امام حسن مجتبیٰ نے اٹھا لیا اور آدھا امام حسین نے اٹھا لیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جس کو ہم جتنا بھی بیان کریں اتنا کم ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت خراج عقیدت پیش کی ڈاکٹر ثروت عسکری آپا نے, اور ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. آپ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت افطار نشریات, جو کہ اس میں بہت کچھ ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ہم سے لے کر جائیں, ٹھیک ہے نا. ظاہر رمضان کی برکتیں ہیں, اس کی رحمتیں ہیں, اللہ پاک ہمیں اس کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اتنے ظالم اللہ اکبر. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک, بلکہ اب تو وقت افطار سے بھی ہم نے ایک اور سیگمنٹ بڑھا لیا ہے, جو کہ ہم کرتے ہیں کوئز. آپ سے سوالات, آپ ہمیں دیتے ہیں سوالات کے صحیح جوابات, ہم آپ کو دیتے ہیں بہت سارے انعامات. جیسا کہ کل ہم نے کسی خاتون کو بائک دی ہے, اور مرحبا کی شربت گل بہار بنانے والوں کی بائک دی ہے, اور بہت سارے انعامات. تو بس دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بات کروں گا ڈاکٹر فوزیہ, جو کہ ایم پی ہیں, آپ ایم کیو ایم کی اس جماعت کی آپ ایم پی ہیں جو کراچی کی آواز کہا کرتے ہیں ہم لوگ, جو کہ کراچی کی جان بھی ہم کہتے تھے, بلکہ انہوں نے ہمیشہ کراچی والوں کے حقوق کے لیے بات کی ہے. تو میڈم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میڈم کیا مسائل ہیں اس وقت ہم کراچی والوں کے؟ بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں چلنے کا راستہ تک نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. چلنے کے راستے کے ٹریک پہ بھی جو ہے نا روڈ کھدے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا کہتی ہیں آپ اس پر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے مسائل تھے, ان مسائل کے حل تلاش کرنے کی بجائے ان مسائل کو ہم نے پرماننٹلی ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جیسے کہ پانی کا مسئلہ تھا, پانی نہیں آ رہا تھا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا میکانزم ٹھیک کرتے. ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈا کہ ہم نے ٹینکرز منگوانے شروع کر دیے, اور مسئلے کو ہم بھول گئے. اور ہم آج کل یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹینکرز آ رہے ہیں, آپ ڈیفنس میں جا کے دیکھیں کہیں بھی پانی نہیں ہے, ٹینکرز آ رہے ہیں. نمبر 2, گیس نہیں آ رہی تھی, ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا تھا. ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ کے اس کا پرماننٹ حل تلاش کر لیا. ہم نے اپنے گھروں میں سلنڈرز رکھ لیے. تو اسی طرح سے جب آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے اور اس کا پرماننٹ ایک آلٹرنیٹ سلوشن تلاش کر لیں گے, تو پھر مسائل تو وہیں کے وہیں رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, مرنے کے نہیں, یہ مسئلے کے جو حل ہیں یہ یعنی کب نکلیں گے؟ یعنی ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور پتہ نہیں وہ نازک موڑ کب ختم ہوگا. دنیا کہاں سے کہاں چلے گی. آپ افغانستان دیکھیں, کیا حالات تھے افغانستان کے, آج دیکھیں وہ کہاں. انڈیا کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں. علامہ صاحب ایسا ہی ہے. اچھا, پھر دوسرا ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے جب حکومت بناتی ہیں تو یہ تو ہم سے یہی وعدہ کرتی ہیں ہم سب اتفاق سے مسائل حل کریں گے, تو پھر 2-4 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز, اتفاق ٹوٹ کہاں جاتا ہے, کیسے ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک سیریس سوال ہے ہمارا. دیکھیے یہ ایک بالکل یہ بہت سیریس سوال ہے, اور اس کا جواب جو ہے ضرور آنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے
کہ بہت معذرت کے ساتھ ہم نے اسمبلیوں میں ان لوگوں کو بھیجا ہے. پاکستان کی پہلے پاپولیشن کو آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ کی پاپولیشن میجورٹی کیا ہے. 98% ہمارے پاس مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہے. ہم سب یہاں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اپر کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو اپر کلاس کے لوگ ہیں انہیں کیا پتا ہے کہ مہینے کی 15 تاریخ گزرنے کے بعد اگلے 15 دن کیسے گزرتے ہیں. ان کو یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جب آپ کے بچوں کی فیس بہت زیادہ ہوگی تو 4 بچے پڑھ رہے ہیں تو اس کو کیسے مینیج کریں گے. اگر گھر میں بہت زیادہ بجلی کا بل آ جاتا ہے تو اس کو مینیج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جب احساس نہیں ہے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا, تو ہم روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو بھوک اور افلاس کا, اس چیز کو ہم فیل کر سکیں. تو جب ہم روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو ہم فیل ہی نہیں کر سکیں گے. تو وہاں تو ایسے لوگ ہیں نا جن کو اس چیز کا, اب پانی جب آپ کے گھر میں منرل واٹر آ رہا ہے تو آپ کو کیا اس چیز کا احساس کہ جن کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا. سب سے پہلے پرابلم یہاں آتا ہے, آپ کی اسمبلی جہاں سے لیجسلیشن ہوتی ہے, جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ میجورٹی وہ لوگ ہوں جو کہ عوامی نمائندے, جو عوامی نمائندے سے مراد ہے 98% آبادی کی نمائندگی کرتے ہوں. نمبر 1. نمبر 2, وہاں اس میں بھی آپ نے جو ہے بائیفرکیٹ کرنا ہے. آپ کے 54% یوتھ ہے, تو یوتھ کے نمائندے کتنے بیٹھے ہوئے عوام میں, اسمبلیوں میں یوتھ کے نمائندے تو نہیں بیٹھے. جب یوتھ کے نمائندے نہیں بیٹھے تو آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 54% یوتھ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ڈرگز پہ لگی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. وہ ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں, گریجویٹ ہو کے کیا کریں. آپ نے جو ہے کوئی نیا 1947 سے لے کے آج تک آپ کے وہی 4 شہر ہیں, آپ نے کوئی نیا شہر نہیں بنایا. ڈاکٹر صاحب بنیادی چیزیں نہیں دے سکے عوام کو. عوام کی جو بنیادی چیزیں ہیں, بنیاد دیکھیں پانی ہے, گیس ہے, بجلی ہے, ہم یہی نہیں دے پا رہے عوام کو. ہم کیا دیں گے؟ دیکھیے میں اس نتیجے پر پہنچا, قصوروار تو پھر ہم عوام ہیں کہ ہم انہی صاحب ثروت لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں, ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگ بھیجیں کہ جو سب سے لو طبقہ ہے, تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے ایک چیز کو اضافہ, ایک چیز کی میں بات کر لوں. بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے. ہم نے ایک اصل میں یہ ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر اور ایسٹرن کلچر کے درمیان ایک کچھ مکس سی کوئی چیز ہو گئے. ہم وی آئی پی کلچر سے اتنے جو ہیں امپریس ہو جاتے ہیں کہ اگر میں ایم پی اے ہوں اور میرے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے, اور ایک میں چھوٹی سی ٹیوٹا میں وہ کیا چھوٹی ایف ایکس گاڑی ہوتی ہے کون سی, اس میں اگر آ جاتی ہوں, آلٹو میں آتی ہوں, تو مجھے تو کھڑا ہو کے سلام بھی نہیں کرے گا. بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق. اگر میں لینڈ کروزر میں آؤں گی اور میرے ساتھ 4 گن مین ہوں گے تو آپ سلام کریں گے. تو ہم اس کلچر کو جو ہے, یہ کلچر ہماری بلڈ کے اندر چلا گیا. آپ باہر روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھیے کہ کالی گاڑی, شیشے کالے ہیں, بڑی گاڑی ہے, پولیس والے اس کو نہیں روکیں گے چاہے وہ سگنل توڑ کر کے چلا جائے. ایک بیچارہ چھوٹا رکشے والا ہے, بائک والا ہے, اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ میں ہیو ناٹس کو ہم نے پیس دیا ہے. جو ہیو ناٹس ہیں ان کا مذہب, زبان, رنگ, نسل پہ ان کو ہم لڑواتے ہیں, اور جو ہیوز ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا. ہمارے بچوں کو ہم نے موبائل پہ لگا دیے, ان کو نہیں پتا کہ ان کے پیرنٹس, ان کے آباؤ اجداد نے کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا. اس پوری دنیا میں دیکھیں, ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم اس گرین پاسپورٹ سے پہچانے جاتے ہیں. ہماری شخصیت کیا شکل ہے, آپ کون ہیں, آپ پاکستانی ہیں. ہم تو پاکستانی ہونے پہ بھی ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں ایک قوم بننے پہ شرم آتی ہے. ہم اپنے برابر میں اگر لیٹ سپوز کہ اگر میں پٹھان ہوں تو میرے برابر میں اگر کوئی بلوچ بیٹھ جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. میں دل میں جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے. ہمیں نیت دیکھیے, جب اچھا میڈم ہمیں جانا ہے نیوز بریک پہ, اور ہمارا سیگمنٹ ہے ہمارے مہمان. آپ نے اتنا مجھے آپ نے چھیڑ دیا ہے کوشچن, آپ رہیں گے ہمارے ساتھ, آپ رہیں گے ہمارے ساتھ, ہم ان لوگوں کو بار بار میڈم رہیں گی ہمارے ساتھ. ہم لیں گے نیوز بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, آپ نے دیکھتے رہنا ہے میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن, رمضان الکریم.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور خوبصورت یہ افطار ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری اپنی خوبصورت اسکرین پر میٹرو ون نیوز کی, ہمارے ساتھ موجود علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب, ڈاکٹر ثروت عسکری آپا, ترازیہ ناصر, اور عوامی جو نمائندے جو ہوتے ہیں جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور جو آپ کے ووٹ سے اسمبلی تک پہنچتے ہیں, ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب علامہ قاری اسامہ رحمانی صاحب آپ بھی موجود ہیں. اور وقفے پہ جب ہم لوگ گئے تھے تو قاری اسامہ رحمانی صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے بڑے سوالات کر رہے تھے نا, کہ میڈم ایسے 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 سارے اپنے مریض کے سارے معاملات جو ہے نا میڈم کے پاس رکھ دیے تھے علامہ صاحب, ایسا ہی ہے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب عوام کی بات کرتے ہیں اس وقت عوام کے ایسے حالات, بلکہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں نا ہماری جانوں کی ہے نا کوئی ویلیو نہیں رہی, ٹھیک ہے نا, کرائم اتنا بڑھ گیا کہ ایک موبائل کے لیے نا انسان کی جان لے لی جاتی ہے. تو اس پر کوئی بات نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیے ایک موبائل پہ انسان کی جان چلے جانا, اس کے محرکات کو دیکھنا پڑے گا نا کہ کیوں ایک شخص اتنا مجبور کیوں ہو گیا کہ وہ دوسرے شخص کی جان لے رہے ہیں. ان تمام کی ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ حکومت وقت پہ آتی ہے. بالکل, کیونکہ حکومت وقت کی جو پالیسیز ہیں وہ عوام کے جو ہے فرینڈلی ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ عوام کے لیے نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کے روٹی پانی کپڑا مکان جو بات کرتے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. نوکریوں کی بات ہے وہ نہیں ہے. گھر میں آپ صبح جائیں تو چولہا نہیں چل رہا, رات کو آئیں تو لائٹ نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں گورنمنٹ پہ آتی ہے. ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے عوام جو ہے کم از کم سکھ کا سانس لے. کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اسمبلیوں میں خود سے تو نہیں گئے ہوئے نا, ہم تو عوام کے ووٹ کی طاقت سے گئے ہوئے ہیں. عوام نے ہمیں بھیجا ہے, ہم وہاں ان کے حقوق کے جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو بہت زیادہ جو سب سے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مکس ہو گئے ہیں نا. اکثر وہ ہم کہتے ہیں نا غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, تو یہ والی چیز ہے. اب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ جب 1947 سے آج تک وہی 4-5 شہر ہیں, شہر نہیں بڑھے. اگر آپ نئے شہر بناتے تو آپ کو ہر طرح کی اپرچونٹیز ملتی ہیں, آپ کے نوکریاں بھی ملتی ہیں, اور بھی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, تو بچے کہیں نہ کہیں وہ سب لگ جاتے ہیں. اور یہ جو آج چوریوں چکاریوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ یہ کام نہ کرتے, ان کو کہیں نہ کہیں جاب ملی بھی ہوتی. جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں, آپ کے پاس انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں جب آپ نے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہوتا ہے تو آپ نے انڈسٹریز لگانی ہوتی ہیں. اب انڈسٹریز لگانے کے لیے آپ کو جو ہے انرجی کرائسس ہے ہمارے پاس, انرجی کرائسس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اتنی ساری ایجنسیاں ہیں ہمارے پاس, رینجرز ہے ہمارے پاس, ایف سی ہے ہمارے پاس, پولیس ہے, اتنی ساری ایجنسیز کا ہونے کے باوجود ہم اس پر کیوں قابو نہیں پا؟ کس پہ قابو نہیں پا؟ یہ کرائم کے اوپر. دیکھیے کرائم پہ قابو اس لیے نہیں پا سکتے کہ اس تمام کرائم کی جو مین جڑ ہے دیٹ از کرپشن. آپ کے معاشرے میں کرپشن جو ہے اس کا پودا اتنا تناور ہو گیا ہے, اتنا وہ سٹرونگ ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہی ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ اگر کالی شیشوں والی گاڑی ہے اس کو نہیں کھڑا روکیں گے, لیکن اگر کوئی بیچارہ رکشہ والا جا رہا ہے تو کو روک لیں گے. اگر کوئی ایک اپنا ایک ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے اس سے پیسے مانگیں گے. تو یہ کرپشن ہے. اب یہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی تنخواہیں اتنی, اب ایک پولیس کا ایک سپاہی ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس تنخواہ میں اس نے اپنے گھر کو بھی چلانا ہے, اس نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں, پانی گیس کے بل بھی دینا ہے, بچوں کو پڑھانا بھی ہے, اور پھر خوشی غمی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے, تو وہ نہیں کر سکتا. اب وہ چونکہ تنخواہ اتنی کم ہے تو وہ کیا کرتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کرپشن سے جاتے ہیں. اپوزیشن میں نا پاکستان تو مضبوط اپوزیشن ہے. بالکل, ہم اپنا نام کی اپوزیشن نہیں جی, ہم اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں. جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, جو غلط پالیسیز ہیں, ان پہ بالکل احتجاج کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں
بل آیا تھا جس میں وی سی جو ہے ان کو ایک بیوروکریسی میں سے کسی کو لگانے کا، تو ہم نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا. ہم نے کہا کہ آپ ایک شخص جو کہ جس کو تعلیم کے بارے میں جو ایک اسپیشلسٹ ہو اسی کو ہی لگانا ہے، تو پھر یہ اگر آپ وی سی اس کو لگا دیتے تو پھر جو یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ تعلیم کے ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہاں جائیں گے جو ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے؟ تو یہ ایک مسئلہ یہاں یہی ہے کہ اگر آپ منسٹریز کو بھی دیکھیں تو منسٹری اس شخص کو دیتے ہیں جس میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، تو پھر فیصلے کیسے ٹھیک ہوں گے، پھر کیسے اچھے کام ہوں گے؟ آپ نے ایک ہیلتھ منسٹر کو بنا دیا جس کو ہیلتھ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ نے ایک ایجوکیشن منسٹر لگا دی جس کو ایجوکیشن کے بارے میں نہیں پتا. تو یہ چیزیں پھر آپ کی بیوروکریسی وہ جو ہے سیاستدانوں کو چلاتی ہے، کیونکہ سیاستدان خود تو کوئی انفارمیشن اکٹھی نہیں کرتے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آ کے وہ بریفنگ دیتے ہیں، وہ بریفنگ پہ وہ چلتے ہیں. اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، لیکن ہر شخص ایسا ہے بھی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے اسمبلی میں سب وہاں گوف نہیں بیٹھے ہوئے، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، سمجھدار بھی ہیں، لیکن وہ اتنی ان کی تعداد کم ہے. میں تو کہوں گی کہ عوام کو اب دیکھنا چاہیے. عوام جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتی ہے، ہم تو میں نے تو کہاں سے دیکھے گی؟ عوام احتجاج کرنے نکلتی ہے روڈوں پر، عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ احتجاج اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بہترین امین اور ایمانت دار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں. اچھا، ہم قصوروار ہیں بھائی، 100% قصوروار ہیں. اچھا ہم لیں گے میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے. ہم نے 75 سال سے انہی کو بھیج رہے ہیں، یا ان کے پوتے کو بھیج رہے ہیں، پوتی کو، نواسے کو یا نواسی کو بھیج رہے ہیں. اچھا، ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہماری آپ سے ملاقات ہوگی افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم.